یہاں بھی یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے نا کہ منافقین کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کون آزاد عورت ہے اور کون باندی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکمت ہے اصل میں، ورنہ حکم کا مدار اس پر نہیں ہے۔ حکم کا مدار اس پر ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں جو اوڑھنی ہے وہ اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام میں جو صحابیات تھیں اور جو امہات المومنین تھیں، سب نے جب گھر سے باہر نکلتی تو اپنے چہروں کو چھپاتی تھیں، وہ چاہے منافقین کی طرف سے فتنے کا خوف ہو یا نہیں ہو، اور صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے امت مسلمہ میں۔ تو علماء اور فقہا جو قرآن کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن نے حکمت بیان کر دی ہے کہ چہرے کے پردے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باندی اور آزاد میں فرق ہو جائے گا، لہذا آزاد عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے اسی آیت سے چہرے کے پردے پر استدلال کیا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرہ کا پردہ اس آیت کے بعد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا اس کا جواب یہ کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ یہ چہرے کا جو پردے کا حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ منافق اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے، باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے۔ اب تو باندیاں نہیں ہیں، اب باندی اور آزاد عورت میں فرق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جب فتنے کا خوف تھا تو اللہ نے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ فتنہ کیا تھا کہ کوئی منافق آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں نہ ڈالے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔